طوائفوں کو بتاؤ کہ غربت اور مجبوریاں مل کر بھی ان عورتوں کا برقع نہیں اتروا سکتی جنہوں نے قرآن سے تربیت لی ہو۔ آسمان سے پتھر برسنے کے منظر، قوم کی ایک بیٹی بادشاہی مسجد لاہور میں۔ ان مسجدوں کے نصیب پر دل خون کے آنسو روتا ہے، جن کے در و دیوار کو شب و نیم برہنہ بے پردہ عورتوں کے ناپاک ارادوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ جوتے بنانے والی اس کمپنی سے میرا سوال ہے، جوتوں کا یہ ڈیزائن نیا فیشن ہے یا کوئی سزا ہے؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہمارے اپنے ہی ملک کی عورت کے ماڈلنگ کے نام پر کپڑے اتار کر سڑکوں، چوکوں اور چوراہوں پر ٹانگنے پڑتے ہیں۔ منفرد سوچ۔ سوشل میڈیا پر بہت سے منافق ایسے بھی ہیں جو بے پردگی اور بے ہودگی کو عورت کی آزادی کا نام دیتے ہیں اور اسلام سے متضاد باتوں کو اپنی منفرد سوچ بنا کر اپنے جیسوں منافقوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ ایسے بے غیرتوں پر 1,00,000 بار لعنت۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد سوچ نہیں بلکہ فرانہ سوچ ہے۔ روتے ہوئے عورت اپنے منہ پر اور مرد اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، گویا کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس کے جسم کے کون سے حصے یا عضو سے زیادہ گناہ سرد ہوتے ہیں۔ بات تو محبت کی ہے۔ ہم انگریز کی محبت میں گھٹنوں سے اوپر تک شرٹس نیکر پہن لیتے ہیں، مگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شلوار کے پائجامے اپنے ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ بیٹیوں کا ظرف۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھیں، ہم ان کے سامنے ہی اللہ سے بیٹے مانگتے ہیں۔ اکلوتی بیٹی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور سسرال والے کہہ رہے تھے تیرے باپ نے دیا ہی کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پھٹا ہوا نوٹ اور گھٹیا پوسٹ دونوں چل جاتی ہے، بشرطے وہ کسی لڑکی یا عورت کی ہو۔ کتابیں اور پردہ۔ بیکار ہے عورت کی وہ ساری پڑھائی جو اسے پردے کا پابند نہ بنا سکے۔ ایک مفت مشورہ، کسی کا غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کم کرنے کی کوشش میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ایک عورت کی قبر کے اس کتبے نے دل کو خنجر چلا دیے۔ بیٹی بیاہ کر بھیجنے والوں، بیٹیوں کے پیچھے بھی جایا کرو۔ جب وہ سسرال سے آئے تو پوری تحقیق کیا کرو کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بیٹیوں کا غم بھی سنا کرو، بیٹیوں کو صرف حوصلہ نہیں بلکہ ان کا پورا ساتھ بھی دیا کرو، کیونکہ بیٹیاں بھی انسان ہوتی ہیں۔ عورت کبھی دھوکہ نہیں کھاتی بلکہ اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہے، کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے نیت اور نظر کو پہچاننے کی اتنی تیز حس رکھی ہے جو دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں۔ آپ اور آپ کے ماں باپ پہلے بچے کو زندگی دیتے ہیں، پھر اسے پوری زندگی دے دیتے ہیں۔ کیا اس سے بھی سخت زندگی آپ گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی کہیں الحمدللہ۔ جب خواب بڑے بڑے ہو تو یقین رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، بس لگے رہیں، اللہ پھل ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اگر میں اس بچی کے پاس کھڑا ہوتا تو اسے ایک بار ضرور سمجھاتا کہ بیٹا پریشان مت ہونا، تم پر گاڑی والے نے کیچڑ کے چھینٹے نہیں بلکہ ایک پیسے والے نے اپنی جہالت اچھالی ہے، اور اسی جہالت کا وجود مٹانے کے لیے تمہیں تعلیم دلوائی جا رہی ہے۔ تلخ حقیقت، جب اولاد کے بجائے ہنر وفادار نکلے تو منظر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔